الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل تعظیم و تکریم واجب الاحترام محترم بزرگوں اور بھائیوں، اور ہمارے مدرسۃ البنات میں سماعت کرنے والی ہماری بہنوں بیٹیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو آخر میں کون کون سی وصیتیں ارشاد فرمائیں. کافی ساری وصیتوں کا تذکرہ کر چکا ہوں. بالکل آخری 2 وصیتیں باقی ہیں جو حضور رحمت عالم نے اپنی مرض الوفات میں اپنی امت سے ارشاد فرمائی. آج کی نشست میں آپ کی انہی 2 وصیتوں کا تذکرہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کے بالکل آخر میں اور آخر میں جب بیماری کا غلبہ تھا، حضور پر مرض کی شدت تھی، تو حال یہ تھا کہ حضور چل کر مسجد میں نہیں جا سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سہارے کے بیٹھ نہیں سکتے تھے. مرض کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تھی، کمزوری ہو گئی تھی. اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا اس وقت بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی امی جان کی گود میں اللہ کے نبی سہارے کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے. مشکات اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا گھر بھی میرا تھا، باری بھی میری تھی. فرمایا میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر حضور کے سامنے آئے. عبد الرحمن مسواک کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے عبد الرحمن کو دیکھا تو آپ کی بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی مسواک کروں.
تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اشارے سے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے مسواک لی، حضور چبا نہیں سکتے تھے، میں نے مسواک لی، میں نے مسواک چبائی، پھر میں نے وہ مسواک اللہ کے نبی کو دی، اللہ کے نبی نے اپنے دانتوں پہ پھیری۔ تو حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں یہ اعزاز میرے لیے ہے، جب حضور کا انتقال ہوا گھر بھی میرا تھا، باری بھی میری تھی، حضور کا انتقال میری گود میں ہوا اور آخری مسواک بھی چبا کر نبی کو میں نے دیا۔ اللہ نے جاتے ہوئے بھی حضور اور میرے لعاب کو جمع کر دیا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور کا سر میری گود میں تھا، اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ اب میں دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا، اے اللہ میں تو آپ کی رفاقت پسند کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں عجیب منظر تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پہلے اگر کسی کو موت کی سکرات لگتی تھی تو میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ اس کے برے اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن میں نے خود اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی خود دعا فرما رہے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی ہوا کرتی ہے، میں محمد تجھ سے موت کی سختی پر مدد مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا تھا، حضور اس پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے، پھر وہ پانی اپنے چہرے پہ لگاتے تھے اور فرماتے تھے عائشہ موت کی سختی ہوا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے حضور پر بھی موت کی سختی دیکھی، اس کے بعد میں نے کسی کے بارے میں یہ نہیں سمجھا کہ موت کی سختی صرف اس پر آتی ہے جس کے اعمال ٹھیک نہ ہوں، بلکہ بسا اوقات موت کی سختی اللہ کے نیکوں پر بھی آتی ہے، اللہ کے پیاروں پر بھی آتی ہے، اور اللہ اس کی وجہ سے بھی مومن کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا مومن کو تو تھوڑی سی بھی تکلیف آئے میرا رب اس پر بھی اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مومن کو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے میرا رب اس کانٹا چبھنے پر جو تکلیف ہوتی ہے اس کے بدلے میں بھی مومن کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ علماء نے بڑی توضیحات کی حضور علیہ السلام پر موت کی سختی کیوں آئی۔ سب سے اعلیٰ جواب شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ میں عرض کرتا ہوں یہ حضرت مدنی وہ انسان ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی مسند حدیث پہ بیٹھ کر سالہ سال تک صحیح بخاری کا درس دیا۔ یہاں تک نہیں، یہ حضرت مدنی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 18 سال
بیٹھ کر رسول اللہ کی حدیث پڑھائی ہے۔ مدینہ میں لوگ حاسد پیدا ہو گئے۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ مدینہ میں لوگ حاسد پیدا ہو گئے کہ یہ مدنی عرب کا نہیں عجم سے آیا ہے، اس کا حلقہ درس اتنا وسیع ہے، حضرت مدنی کو مدینہ سے نکالو۔ حضرت مدنی مدینہ سے رخصت ہو رہے ہیں، صبح تہجد کا وقت ہے۔ حضرت مدنی غم زدہ دل اور غم زدہ طبیعت کے ساتھ روضہ رسول اللہ پہ آئے۔ حضرت مدنی اکیلے نہیں، روضہ رسول اللہ پہ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ حضرت مدنی روضہ رسول اللہ پہ آئے، رسول اللہ کے روضے پہ الوداعی درود و سلام پڑھا اور رخصت ہو رہے ہیں۔ روضہ رسول اللہ پہ موجود سب لوگوں نے سنا جب حضرت مدنی اللہ کے نبی کے روضے پہ آئے، اور چونکہ ہمارا عقیدہ ہے جب کوئی دور سے حضور پہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے درود لے جاتے ہیں، اور رسول اللہ کے روضے پہ نام لے کر پیش کرتے ہیں، آقا آپ کے فلاں امتی نے آپ پہ درود بھیجا ہے۔ من صلی علیہ عند قبری فسمیتہ، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے جو حضور رحمت عالم کے روضے اطہر میں جا کے درود پڑھے میرے نبی خود سنتے ہیں۔ اور بعض حدیثوں میں حضور نے فرمایا میں جواب بھی دیتا ہوں۔ حضرت مدنی رسول اللہ کے روضے پہ آئے، رسول اللہ کے روضے پہ آ کر الوداعی درود و سلام پڑھا۔ لوگوں یہ حضرت مدنی عام شخصیت نہیں، یہ وقت کا محدث ہے، مفسر ہے، ولی ہے، جس کی زندگی کا ہر عمل رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے، جس نے 18 سال رسول اللہ کے روضے کے سائے میں بیٹھ کے حدیث پڑھائی۔ جب حضرت مدنی روضہ رسول اللہ پہ آئے، صلاۃ و سلام پڑھا، سب لوگوں نے سنا، حضور کے روضے سے جواب بھی آیا، وعلیکم السلام یبنی، اے میرے بیٹے تمہیں بھی سلام ہو۔ حضرت مدنی نے جواب دیا، فرمایا رسول اللہ پہ موت کی سختی کیوں آئی؟ فرمایا اسرائیل آئے روح نکالنے کے لیے، اسرائیل نے روح سے کہا نکل، روح نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا جنت میں جانا ہے، علیین میں جانا ہے۔ روح نے کہا میں تو نہیں نکلتی۔ اسرائیل کہہ رہے ہیں روح نکل، روح کہتی ہے میں محمد کے جسم سے نہیں نکلتی۔ اسرائیل کہہ رہے ہیں نکل، روح کہتے ہیں میں نہیں نکلتی۔ اسرائیل اور روح کا تکرار ہو گیا، اسرائیل اور روح کی بحث ہو گئی، اس لیے روح کے نکلنے میں تاخیر ہو گئی۔ اس وجہ سے رسول اللہ پر موت کی سکرات پیش آئی۔ اسرائیل نے کہا روح نکل، جنت میں چلنا ہے۔ روح نے کہا اسرائیل مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے تو جسم محمد چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس انتقال سے تھوڑا سا پہلے حضور نے اپنی امت کو آخری 2 وصیتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی وصیت فرمائی لوگوں الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں میں محمد دنیا سے جا رہا ہوں،
تم نے میرے جانے کے بعد نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کا خیال کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کی ادائیگی میں سستی نہیں کرنی، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں نماز کا حساب ہوگا۔ لوگوں، نماز کا اہتمام کرو گے، رب رزق میں وسعت دیں گے۔ نماز کا اہتمام کرو گے، قبر وسیع ہو جائے گی۔ نماز کا اہتمام کرو گے، قیامت کی سختی سے بچ جاؤ گے۔ نماز کا اہتمام کرو گے، مجھ محمد کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نماز کا اہتمام کرو گے، محمد کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ نماز کا اہتمام کرو گے، میرا رب تمہیں بغیر حساب کی جنت میں داخل فرما دے۔ او میری امت کے لوگوں، میں محمد دنیا سے جا رہا ہوں، الصلاۃ نماز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نماز کا اہتمام کرنا، نماز میں سستی نہ کرنا۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورا دین قائم کیا، جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اس لیے لوگوں، میں محمد دنیا سے جا رہا ہوں اور جاتے ہوئے تمہیں نماز کی وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ اور صرف حضور نے زبان سے وصیت نہیں فرمائی، بلکہ اس بیماری کے ایام میں بھی آپ نے اپنے عمل سے بھی اہتمام کر کے امت کو بتا دیا، میری امت کے لوگوں، میں محمد چل نہیں سکتا، پھر بھی مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3-4 دن وفات سے پہلے اللہ کے نبی پر بیماری کا غلبہ ہو گیا، حضور پر بیماری کی شدت ہو گئی، حضور کی بیماری بڑھ گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی نے وضو فرمایا کہ میں مسجد نبوی میں جاؤں، صحابہ کو نماز پڑھاؤں۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی پہ بے ہوشی چھا گئی۔ کافی دیر کے بعد اللہ کے نبی کو ہوش آیا، حضور نے پوچھا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صحابہ نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پانی لاؤ، مجھے وضو کراؤ۔ پانی لایا گیا، حضور نے وضو کیا تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، پوچھا نماز ہو گئی؟ فرمایا نہیں ہوئی، صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پانی لاؤ، ٹب میں پانی لایا گیا، آپ نے وضو فرمایا، پھر آپ پہ بے ہوشی چھا گئی۔ تیسری دفعہ جب اللہ کے نبی کو ہوش آیا، آپ نے فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اب مجھ محمد میں جا کر نماز پڑھانے کی ہمت نہیں، اس لیے ابو بکر سے کہو ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حدیث میں آتا ہے حضور کی زندگی میں 17 یا بعض روایات میں 17 یا 21 نمازیں ایسی ہیں جو حضور کی زندگی میں صحابہ کو سیدنا صدیق اکبر نے پڑھائی، اور حضور نے اپنی زندگی میں صدیق اکبر کو امام بنا دیا۔ اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے
جس کو حضور نے ہمارے مصلی کا امام بنایا ہے، جس کو حضور نے ہمارے منبر کا امام بنایا ہے، جس کو حضور نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہم اپنی دنیا کا امام بھی اسی ابو بکر کو مانتے ہیں۔ ایک دن پھر ایسا ہوا، حضرت صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا، آپ نے فرمایا مجھے مسجد لے چلو، میں نے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے۔ ایک طرف سے حضرت علی نے سہارا دیا، دوسری طرف سے حضرت عباس نے سہارا دیا۔ اللہ کے نبی حضرت علی اور عباس، ایک روایت میں ہے حضرت علی اور طلحہ کے سہارے سے مسجد کی طرف چلے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا، حضور کے پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں تھے، حضور کے پاؤں گھسٹ رہے تھے۔ حضور اس حال میں بھی صحابہ کے سہارے سے مسجد میں آئے اور امت کو بتا دیا میں محمد جب چل بھی نہیں سکتا، بے ہوشی کا عالم ہے، بیماری کا عالم ہے، اس وقت بھی میں محمد یہ پسند کرتا ہوں کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھوں۔ صرف زبان سے وصیت نہیں کی الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں میں محمد دنیا سے جا رہا ہوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تو نماز کا اہتمام کرنا۔ صرف زبان سے نہیں کہا، اپنے ان آخری بیماری کے ایام میں جب کہ چل کر مسجد نہیں جا سکتے تھے، اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا لوگوں مجھ محمد کے نزدیک اللہ کے حکم میں اگر سب سے اہم چیز کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا، اپنی وصیت سے بھی ثابت کر دیا، اور میں لوگوں میں محمد جا رہا ہوں، وصیت کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد نماز کا اہتمام کرو۔ اور دوسری بات حقوق و لباس سے متعلق فرمائی، لوگوں میں محمد دنیا سے جا رہا ہوں اور وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ دنیا میں جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، جن لوگوں پر تم حاکم ہو، جو تمہارے غلام ہیں، باندیاں ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے ملازم ہیں، بلکہ جو شخص تمہاری حاکمیت میں ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس عہدہ ہوتا ہے تو تکبر آ جاتا ہے، جب کوئی عہدہ آ جائے تو اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور صرف دنیا کے عہدوں میں نہیں، دین کے عہدے میں بھی تکبر آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ والوں سے تعلق ضروری ہے، تکبر صرف دنیا کی وجہ سے نہیں آتا، دین کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے۔ جب آدمی عہدے پر ہوتا ہے نا، اس میں تکبر آ جاتا ہے، میں بڑا ہوں، مجھ سے کون پوچھنے والا۔ جب اس میں تکبر آ جاتا ہے تو اس میں بد اخلاقی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے وفات کے وقت بالخصوص وصیت فرمائی، لوگوں میں محمد دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرنا، برے سلوک کا مظاہرہ نہ کرنا، بلکہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ اپنے نوکروں کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ بلکہ اور حدیث میں رسول اللہ نے فرما دیا، لوگوں جو خود کھاتے ہو وہ ملازموں کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ملازموں کو پہناؤ۔ اگر کوئی تمہارے ماتحت کام
کر رہا ہے، فرمایا میں محمد کہہ کے جا رہا ہوں اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ لوگوں، ماتحت لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرنا، بلکہ ماتحتوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ۔ اچھا اخلاق تو دین کا بہت بڑا باب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے ہمیں اخلاق کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اخلاق کا باب چھوٹا سا نہیں ہے، دین کا بہت بڑا باب اخلاق کا ہے۔ جتنی اچھی صفات ہیں وہ سب حسن اخلاق میں داخل ہیں، اور جتنی بری صفات ہیں وہ سب بد اخلاقی میں داخل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہر ایک کے ساتھ اخلاق کا حکم دیا، حتیٰ کہ کافر کے ساتھ بھی اخلاق کا حکم دیا، اپنوں کے ساتھ بھی، بیگانوں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی، چھوٹوں کے ساتھ بھی۔ لیکن چونکہ ماتحتوں کے ساتھ بد اخلاقی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا لوگوں میں محمد جا رہا ہوں تو وصیت کر کے جا رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ نہ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، بالخصوص جو تمہارے ماتحت لوگ ہوں ان کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اب میں حدیث میں واقعات شروع کروں تو حدیث کا پورا ذخیرہ بھرا پڑا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے خادم، 10 سال حضور کے خادم رہے، 10 سال حضرت انس چھوٹے سے تھے۔ ان کی والدہ ام سلیم نے اللہ کے نبی کی خدمت میں دے دیا تھا، اللہ کے نبی یہ آپ کا خادم ہے، آپ اس کو رکھ لو، آپ کی خدمت کرو۔ انس کہتے ہیں میں بچہ تھا، کبھی حضور فرماتے تھے انس فلاں کام تو کرو، میں کہتا تھا میں نہیں کرتا۔ کبھی حضور فرماتے تھے انس فلاں جگہ تو چلے جاؤ، میں کہتا تھا میں نہیں جاتا۔ بچہ بھی تھا، 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، 10 سال تھوڑا سا نہیں ہے۔ انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے نبی نے کبھی مجھے یوں بھی نہیں کہا انس تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ما ضربنی قط، 10 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی نے مجھے کبھی ایک تھپڑ بھی نہیں مارا، اللہ کے نبی نے مجھے اف بھی نہیں کہا۔ انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھیجا انس جاؤ فلاں جگہ فلاں کام تو کر کے آؤ، میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا میں نے نہیں جانا، لیکن میرے دل میں تو تھا جانا ہے، اللہ کے نبی کو کہہ رہا تھا نہیں جانا۔ میں وہاں سے چلا، راستے میں جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، میں بھی بچہ تھا، میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، دیکھنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی پیچھے سے آئے، ایسے مزاح میں میرا کان پکڑا، میں نے پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے۔ فرمایا انس میں نے تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا۔ انس کہتے ہیں میں نے کہا جی جی اصل کام کے لیے تو جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ایسے اخلاق میرے نبی۔ ایک یہودی عورت تھی، یہودیہ وقت ختم ہو گیا، یہودی عورت تھی، اللہ کے نبی کھانا کھا رہے تھے، سامنے سے آئی یہودیہ، ایک یہودی عورت تھی، اس نے بکری میں زہر ملا کے اللہ کے نبی کو کھلا دیا، 8-10 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی کھانا کھا رہے تھے، ایک سامنے سے یہودی عورت آئی، کوئی مہذب عورت نہیں تھی، لوگ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اس کو غلط سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی کے سامنے آئے، کہا اچھا اکیلے اکیلے کھانا کھاتے ہو؟ آپ نے فرمایا آپ بھی کھا لو۔ اس نے کہا نہیں نہیں آپ خود کھلائیں گے پھر میں کھاؤں گی۔ آپ نے فرمایا اچھا میں کھلاتا ہوں کھا لو۔ اس نے کہا نہیں نہیں جو لقمہ آپ کے منہ میں نا میں تو وہی کھاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے وہ لقمہ نکالا، اس کے منہ میں ڈالا، وہ لقمہ نبی کے منہ والا تھا نا، لقمہ کیا گیا، نور ہدایت چلا گیا، حضور کی غلام بن گئی۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کے اخلاق کیسے تھے؟ کوئی اچھائی کرے اس کے ساتھ تو ضرور اچھائی کرنی چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اخلاق تو اس سے بھی آگے ہیں۔
جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ بھی اچھا کرو. ہمارے یہاں تو جو اچھا کرے نا اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا جاتا، اس کو بھی ڈسا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی تو اخلاق یہ بتا رہے جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. ہم نام تو لیتے ہیں، ہمیں بڑی اللہ کے نبی سے محبت ہے، ہم بڑے حضور کے غلام ہیں، ہم بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عملی زندگی میں بہت کمزوری ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری معاشرت کیسے ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، پتہ بھی نہیں ہے، کبھی بزرگوں علماء کی صحبت میں جا کر سیکھا ہی نہیں ہے. ہم اپنے ذہن کے مطابق چلتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہیں. یاد رکھو حضرت خادی رحمہ اللہ کا ایک جملہ فرمایا، دین اپنی مرضی پہ چلنے کا نام نہیں ہے. کوئی کہ میں اپنی مرضی کے مطابق دین پر چلوں، یہ دین نہیں ہے. دین اپنی مرضی اور خواہش پر چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کا اس وقت کیا تقاضا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی ہم سے اس وقت کیا تقاضا کر رہے ہیں، دین کے اس تقاضے کو پورا کرنا اس کا نام دین ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کا نام دین ہے، اللہ اور رسول کے حکم کی تابعداری کرنے کا نام دین ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا